الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کے حالات، واقعات، آپ کی تبلیغی خدمات اور آپ کا علمی مقام اس کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی ولادت باسعادت ہوئی 712 ہجری میں شہر سمنان میں۔ خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت سمنان کے بادشاہ تھے۔ 2-3 صاحبزادیاں ہوئیں، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ خواہش تھی کہ میرا کوئی ولی عہد ہو، کوئی جانشین ہو۔ دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اہلیہ محترمہ کا بھی یہی حال تھا۔ سمنان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابراہیم مجذوب۔ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور وہ مجذوب تھے۔ ایک دن سلطان ابراہیم جو مخدوم سمنانی کے والد محترم تھے، اپنے حرم میں عبادت میں مصروف تھے۔ تہجد کا وقت تھا، اہلیہ محترمہ بھی عبادت میں مصروف تھی۔ اچانک دیکھا کہ ابراہیم مجذوب سامنے سے آ رہے ہیں۔ دونوں ان کو دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے تھے۔ ان کو لا کر عزت سے اپنے تخت پر بٹھایا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجذوب ابراہیم نے سلطان ابراہیم سے پوچھا، کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور کو سب روشن ہے، میں کیا چاہتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ عجوبہ روزگار ہوگا، یعنی اپنی مثال آپ ہوگا۔ یہ کہہ کر چلے۔ سلطان ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلے۔ مجذوب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، ایک بیٹا تو لے چکا، اب اور کیا چاہتا ہے؟ پھر کہا چل ایک اور ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مجذوب ابراہیم روانہ ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی خواب میں۔ سرکار نے فرمایا، ابراہیم اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک فرزند عطا فرمائے گا اور اس کا نام اشرف رکھنا۔ اب 2 بشارتیں آپ کو مل گئیں، مجذوب ابراہیم کی اور سب سے بڑھ کر بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ وقت گزرتا گیا، آثار ولادت ظاہر ہوئے اور 712 ہجری میں شہر سمنان میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پورے محل میں خوشی منائی گئی۔ وقت گزرتا گیا، جب آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو مولانا عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آپ کی بسم اللہ شریف پڑھائی اور تعلیم قرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت بہت زیادہ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ نے بڑے شوق سے پڑھنا شروع کیا اور 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید حفظ فرما لیا۔ اس کے بعد علوم متداولہ کی طرف متوجہ ہوئے، وقت کے جید علماء سے کسب علم کیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم اور فنون پر مکمل دسترس حاصل کر لی۔ 15 سال کی عمر ہوئی، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور سلطنت سمنان کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ 15 سال سے 25 سال تک یعنی 10 سال آپ نے نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ شہر سمنان پر حکومت فرمائی۔ عدل اور انصاف کیا، رعایا خوشحال تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت جاری تھی۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی حاضر ہوتے تھے اور آپ نے اپنے اس دور سلطنت میں جبکہ مصروفیات تھیں، عبادت و ریاضت، سب تمام معاملات چل رہے تھے، اس کے باوجود
قرآن مجید فرقان حمید کا فارسی زبان میں بہترین ترجمہ کیا، جو آج بھی موجود ہے۔ 727 ہجری میں یہ ترجمہ قرآن آپ نے مکمل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا فرزند اشرف حجاب تخت و تاج کو دور کرو، لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ امی جان میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، خوش ہوئی اور فرمایا بیٹا اسی دن کا میں انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا جو ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کرے گا۔ والدہ محترمہ سے اجازت لے کر نکلے، فرمایا بیٹا لیکن شہر سمنان سے نکلو تو وزیر، امیر، فوج، پروٹوکول یہ سب تمہارے ساتھ ہو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام یہ سمجھے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو تخت سلطنت سے ہٹا دیا، کیونکہ آپ اپنے چھوٹے بھائی سید آراف کو اپنی جگہ سلطنت سمنان کا حاکم اور سلطان بنا کر جا رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، والدہ کے حکم پر نکلے، وزراء عمرہ ساتھ ہیں، پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے۔ ایک منزل پر گئے تو وزیروں کو واپس کر دیا، اور آگے بڑھے تو امیروں کو واپس کر دیا، اور آگے بڑھے تو سپاہیوں کو واپس کر دیا۔ ایک ایک منزل آگے بڑھتے رہے اور سب کو واپس کرتے رہے۔ آخر میں 2 خادم رہ گئے جنہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ چلتے رہے، پھر ایک مقام پر فرمایا تمہاری منزل الگ ہے، میری الگ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کیفیت یہ تھی کہ سارا دن سفر کرتے تھے، رات میں بہت کم وقت آرام فرماتے تھے اور اس کے بعد پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کے وہ 2 خادم ساتھ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، لیکن 1-2 دن میں ہی وہ بالکل کمزور ہو گئے اور اس سخت عمل جو آپ کے معمولات تھے اس میں ساتھ نہ دے سکے۔ ایک رات جب سوئے تو صبح نہ اٹھے، آپ ان کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب صرف ایک گھوڑا آپ کے ساتھ تھا۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا، چارے کا مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک فقیر کو وہ گھوڑا دیا اور پیدل روانہ ہو گئے۔ وہاں سے سمرقند، بخارا وغیرہ ہوتے ہوئے سیدھے آپ پاکستان کے شہر بہاولپور اونچ شریف یعنی احمد پور شرقیہ پہنچے، جہاں وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ مخدوم جلال الدین بخاری المعروف جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ علم، فضل اور روحانیت کے دولت اس کی لٹا رہے تھے، وہاں پہنچے۔ آپ کے پہنچنے سے قبل انہوں نے فرمایا بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی تھی۔ مخدوم سمنانی وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا اور فرمایا عرصہ دراز کے بعد سیادت کی حیات آفرین خوشبو آئی ہے، آؤ اشرف مردانہ وار آئے ہو، آؤ آ کر بیٹھو۔ ان کو بٹھایا، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی کرائی، اور جتنی بھی نعمتیں ان کے پاس تھیں روحانی وہ سب کے سب مخدوم سمنانی کو عطا فرمائیں، اور فرمایا 114 بزرگوں سے اس فقیر نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ سب تمہیں عطا کر دیا۔ جاؤ بھائی علاؤالدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ چلے، اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ سارا سفر پیدل ہو رہا ہے، کوئی سواری نہیں ہے۔ دہلی پہنچے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دیگر بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی، مراقبہ کیا، فیوز و برکات حاصل کیے، اور اس کے بعد پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بہار میں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ انتقال سے قبل انہوں نے فرمایا تھا میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس میں 3 شرطیں ہوں گی، ایک صحیح النسب سید ہوگا، دوسرے سبع قرات کا قاری ہوگا، اور تیسرے تارک السلطنت ہوگا، وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا، صفیں بن گئیں، امام کا انتظار تھا۔ مشرق کی سمت سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، کالا کمبل کندھوں پر پڑا ہے۔ لوگ آگے بڑھے، پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ آپ صحیح النسب سید ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سبع قرات کے قاری؟ کہا بے شک۔ تارک السلطنت؟ بے شک۔ آئیے نماز پڑھائی۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی تدفین میں شرکت کی، پھر مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا اور ان سے روحانی نعمتیں حاصل کی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے پنڈوا شریف بنگال، جہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاؤالدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور مریدین سے کہا جلدی وضو کراؤ۔ وضو کیا، پالکی میں بیٹھے،
خانقاہ سے باہر آئے، شہر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہے؟ فرمایا جس کا ہم 2 سال سے انتظار کر رہے تھے وہ آ رہا۔ مخدوم سمنانی قافلے کی صورت میں ہیں۔ حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں، یہ وہ مرید ہے جس کا انتظار پیر و مرشد خود فرما رہے ہیں۔ سامنے سے دیکھا گرد و غبار اڑ رہا ہے، خادم کے بھیجا جاؤ جا کر پوچھو اس قافلے میں سید اشرف نام کے کوئی فرد ہیں؟ جب پوچھا انہوں نے کہا ہاں، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر بتایا، فرمایا انہی کا انتظار تو ہم کر رہے۔ مخدوم سمنانی جب قریب آئے، طالب نے مطلوب کو، محب نے محبوب کو، مرید نے پیر کو دیکھا، دوڑ کر ان کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ پیر و مرشد نے آپ کو اٹھایا، فرمایا فرزند اشرف تمہاری جگہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، اور اپنے سینے سے لگا لی۔ اس کے بعد اپنے ساتھ پالکی میں بٹھایا، خانقاہ میں لے کر آئے، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اسی وقت بیعت کیا اور عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں آپ کو بٹھا دیا۔ ایک علیحدہ حجرہ آپ کو دے دیا گیا، دن رات آپ وہیں پر عبادت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے۔ پھر پیر مرشد خود حجرے میں آ کر توجہ اتحادی آپ پر ڈالتے تھے۔ اس طرح کئی چلے آپ نے پیر مرشد کی نگرانی میں کیے، لیکن ادب کا یہ حال تھا کہ جب لیٹتے تھے تو اس مقام کی طرف پیر نہیں کرتے تھے جہاں پیر مرشد کا حجرہ تھا۔ جب وہ چلتے تو ان کا سامان لے کر چلتے، جب وہ اٹھتے کہیں جانے کے لیے تو نالین سیدھی کر کے ان کے پاس ان کی جوتیاں رکھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی کہ خانقاہ میں پانی بھرنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے، خانقاہ کی صفائی کی ڈیوٹی تمہاری ہے، تمام مریدین کی ڈیوٹی لگائی۔ مخدوم سمنانی کھڑے ہوئے، حضور آپ نے سب کی ڈیوٹی لگائی، میری کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ فرمایا فرزند اشرف تمہاری ڈیوٹی لگانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ جس وقت تم شہر سمنان سے چلے تھے اس وقت سے لے کر آج تک 70 مرتبہ، یعنی تمہارے پہنچنے تک 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی، ایک شہباز سمنان سے پرواز کر گیا ہے، تمام مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، لیکن میں اس کو آپ کے پاس لا رہا ہوں۔ اس کی تربیت میں کوئی غفلت نہ ہو اور نہایت احتیاط کے ساتھ اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی تربیت کرے۔ مخدوم سمنانی نے اپنے پیر مرشد کے زیر سایہ تمام ریاضات مجاہدات کیے اور ولایت کے ایک عظیم مقام پر پہنچے۔ ایک دن پیر مرشد نے کہا کہ ہم نے فرزند اشرف کے لیے خطاب آسمانی طلب کیا ہے، اس کے لیے کوئی لقب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مراقبے میں چلے گئے، اپنا سر مبارک جھکا دیا، طویل مراقبہ کیا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اس وقت آپ نے چہرہ مبارک اٹھایا، خوشی اور مسرت کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر تھے۔ فرمایا فرزند اشرف مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں جہانگیر کا لقب ملا۔ اس کے بعد مخدوم سمنانی فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد گیا تو جو کوئی نماز کے بعد مجھ سے ہاتھ ملاتا تھا جہانگیر کہہ کے مجھے مبارکباد دیتا تھا۔ پھر خانقاہ کے در و دیوار سے جہانگیر جہانگیر کی آواز آ رہی۔ اس طرح پھر آپ کا نام ہوا سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ پیر مرشد نے حکم دیا کہ بس اب حکم ربی یہی ہے کہ تم روانہ ہو جاؤ اور تمہاری ذات سے لوگوں کو فیض حاصل ہو اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پہلا سفر جونپور کا کیا اور وہاں پر پہنچے، ایک مقام پر آپ نے خیمہ لگا دیا۔ مریدین جو آپ کے ساتھ تھے وہ خیمے میں بیٹھ گئے، آپ کے لیے علیحدہ خیمہ، مریدین کے لیے علیحدہ۔ دیکھا کہ سامنے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ ایک مندر ہے، یہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں، ہندو ہیں، عبادت کے لیے اپنی پوجا پاٹ کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا ہم بھی کل جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ مندر میں تشریف لے گئے، چاروں طرف بت ہی بت تھے اور بڑے بڑے پجاری، انہوں نے دیکھا ایک مسلمان صوفی کو، وہ سب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور اسی دوران یہ ذکر نکلا کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا فرمایا ہم کوئی دلیل نہیں دیتے، نہ ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تمہارا جو یہ سب سے بڑا بت ہے جس کو تم خدا کہہ رہے ہو، اگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھے؟ آپ آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بت نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، وہ جتنے بھی پجاری تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہ سب بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 100 پجاری اسی وقت مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان سارے بتوں کو نکلوا کر پھینک دیا
اور اسی مندر کو خانقاہ اشرفیہ میں تبدیل کر دیا۔ پھر وہ جتنے مسلمان ہوئے تھے آپ نے ان کی باقاعدہ روحانی تربیت فرمائی اور پھر وہ بھی ولایت کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ نے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا، 120 سال کی عمر آپ نے پائی، لاکھوں کو مشرف اسلام کیا، بے شمار مسلمان توبہ کر کے آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے راہ ہدایت انہوں نے حاصل کی۔ نہ صرف تحریر سے بلکہ تقریر کے ذریعے بھی آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ جہاں پر دلائل و براہین سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا موقع آیا، دلائل و براہین سے ثابت کیا، اور جہاں پر روحانیت کے ذریعے، کرامات کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کا موقع آیا تو اپنے علم اور روحانیت کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو آپ نے ثابت کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے تحریر پر توجہ دی۔ آپ کی کتب میں لطائف اشرفی، مکتوبات اشرفی، تحقیقات عشق، ترجمہ قرآن، رسالہ قبریہ، حجت الذاکرین اور فتاوی اشرفیہ، یہ تمام کتب آپ کی کتابوں میں مشہور ہیں۔ لطائف اشرفی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے۔ تصوف کے اسرار و رموز اس کے اندر ہیں، انبیاء کا ذکر اس کے اندر ہے، معجزات کا ذکر اس میں اندر ہے، کرامات کا ذکر اس کے اندر ہے، پیر کو کس طرح کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، مرید کو کس طرح رہنا چاہیے، یہ سب اس کے اندر ہے۔ گویا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اس کا ایک حسین سنگم اور ایک حسین خزانہ لطائف اشرفی ہے۔ دوسری کتاب مکتوبات اشرفی، آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں بادشاہوں کو خطوط لکھے، عمراء کو خطوط لکھے، وزراء کو خطوط لکھے، لیکن ان کو اس انداز سے لکھے کہ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے۔ آپ نے کسی کو سلطنت کی ذمہ داریاں کس طرح سنبھالتے ہیں بادشاہوں کو یہ بتایا، عدل و انصاف کیسے کرتے ہیں یہ بتایا، وزراء عمراء کو بتایا۔ اس طرح وہ سارے خطوط آج بھی مکتوبات اشرفی کے نام سے موجود ہیں، جو آپ کے فرزند مانوی حضرت عبدالرزاق نور العین الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے جمع فرمائے۔ ترجمہ قرآن جو آپ نے اپنے دور سلطنت 727 ہجری میں آپ نے فارسی زبان میں یہ ترجمہ کیا، غالباً یہ فارسی زبان کا پہلا ترجمہ ہے، بہترین ترجمہ ہے جو اس وقت کیا گیا۔ رسالہ قبریہ، جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا، اپنی قبر مبارک تیار کرائی، کاغذ اور قلم لے کر قبر میں اتر گئے اور وہاں بیٹھ کر عربی میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جو رسالہ قبریہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اس میں اپنے عقائد کی وضاحت کی، اپنے نظریات کی وضاحت کی، مریدین کو ذکر کی تعلیم دی، شریعت اور طریقت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا۔ تحقیقات عشق، حجت الذاکرین اور دیگر کتب، اس میں سے اکثر کتب جو ہیں وہ ناپید ہیں جیسے فتاوی اشرفیہ، لیکن حجت الذاکرین اور تحقیقات عشق یہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ یہ وہ تمام کتب ہیں جو آپ کی علمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 120 سال کی عمر آپ نے پائی، 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا، بے شمار بزرگوں سے فیض حاصل کیا اور اس کے بعد دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے دین اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آج الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ پوری دنیا میں موجود ہے اور جہاں بھی آپ جائیں اشرفی وہاں آپ کو ملے گا۔ یہ میرے مخدوم سمنانی کا فیض ہے۔ آپ خود عالم باعمل تھے، صوفی باصفا تھے، اور آپ کے خلفاء میں کثیر تعداد اس وقت کے جید علماء اور محدثین اور فقہا کی ہے۔ کسی جاہل کو آپ نے خلافت نہیں دی اور یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ خانوادہ اشرفیہ کی جتنی خانقاہیں ہیں اور وہاں سے یہ خلافت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کثیر تعداد میں علماء آج بھی سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ ہیں۔ مخدوم سمنانی کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ کا مزار مبارک کچوچ شریف، ضلع امبیڈکر نگر، یوپی میں مرجع خلائق ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ وہاں جاتے ہیں اور فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ کیسے سے کیسا مریض ہو، روحانی یا جسمانی بیماری ہو، 3 دن آپ کے مزار مبارک پر وہ گزارتا ہے اور اس کے بعد صحت یاب ہو کر وہاں سے واپس آتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا
میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ جو بھی قیامت تک میرے مزار پر آئے گا دینی یا دنیاوی حاجت لے کر انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ الحمدللہ آج تک جو بھی وہاں گیا ہے ہر جائز حاجت نیک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور پورا کیا۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے تبلیغ دین کی، اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کیا، شریعت اور طریقت کی پابندی کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو اسی طرح شریعت اور طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خاص نگاہ کرم اور ان کے روحانی تصرفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔